السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے، کرم کرے، آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں خوشیاں عطا کریں، آمین۔ تو جی آج عید کا تھرڈ ڈے ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بے ایمان سا ہوا ہے۔ تو جی بادل آئے ہوئے تھے بہت زیادہ، اچانک سے ہی بادل آ گئے ہیں۔ اچھا بھلا موسم تھا، اچھا بھلا تو نہیں کہہ سکتے، گرمی تھی۔ تو دیکھتے دیکھتے اچانک سے بادل آئے ہیں، تو میں جتنی دیر میں دیکھ رہی تھی اتنی دیر میں اچانک سے جو ہے نا آندھی چل پڑی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل کس قدر کالے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش تو آئے گی ہی آئے گی۔ تو ایسے ہی دیکھتے اچانک سے اتنی تیز آندھی آ گئی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ شوپر ہو جائیں گے یہاں پہ، یہ دیکھیں شوپر سارے گھومنے لگ گئے ہیں۔ تو بہت تیز آندھی آئی اور اس کے فوراً ہی بعد بارش شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا۔ عید ماشاءاللہ اب کی بار اچھی گزری ہے موسم کی وجہ سے، کہ موسم سٹیبل رہا ہے، کوئی اتنی خاص گرمی نہیں پڑی، اس وجہ سے کوکنگ میں کوئی خاص دشواری نہیں آئی۔ تو آج جی عید کا تھرڈ ڈے تھا، جتنا گوشت آنا تھا آ چکا تھا، تو ہمارا پلان تھا کہ آج ہم اب قیمہ نکالیں گے۔ ہمارے پاس اپنی ہی گھر میں قیمہ نکالنے والی مشین ہے، جس کی مدد سے ہم لوگ جتنا بڑا گوشت ہوتا ہے اس کا قیمہ نکال لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، ہلکی ہلکی بارش سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے بعد بہت سپیڈ میں بارش ہونے لگ گئی تھی۔ اتنی سپیڈ میں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج جو ہے گلیوں میں پانی جمع ہو جائے گا اور کہیں باہر نہیں نکلا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہلکی ہلکی ہے بارش۔ تو جی موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ہم نے سوچا کیوں نہ کام بھی ختم کیا جائے، کیونکہ گوشت جو ہے وہ ہمارے گھر میں بڑا بہت کم کھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کا قیمہ نکال لیتے ہیں، کچھ قیمہ ہمارا ہانڈی میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے، کچھ قیمہ ہم لوگ جو ہے ٹکیا بنا لیتے ہیں۔ تو ہم موسٹلی چپلی کباب بناتے ہیں، کوفتے وغیرہ کم ہی بناتے ہیں، لیکن چپلی کباب وغیرہ زیادہ بنتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس کی ساری تیاری کرنی تھی، کیونکہ جو ہے اگر جتنی دیر گوشت فریزر میں پڑا رہے گا اتنی جلدی وہ فریز ہو جائے گا، اور فریز ہو جائے گا تو پھر نکالنا بہت زیادہ اس کو مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جی طیب ابو یہ کام سر انجام دے رہے تھے، میں طیب ابو کی ہیلپ کر رہی تھی۔ جو بغیر ہڈی کے بوٹیاں تھیں میں ان کو وہ دے رہی تھی۔ ہڈی والا گوشت سارا ہم نے ایک سائڈ پہ کر لیا تھا، اور جو گول گول گوشت تھا وہ سارا ایک طرف کر لیا تھا۔ یہاں پر جی ہم نے سب سے پہلے سبز مرچیں تھیں ان کو اس میں سے نکال لیا تھا مشین میں سے، وہ موٹی موٹی ہو گئی تھی۔ پیاز ہمارا ختم ہو چکا تھا اور ہم لانا چاہ نہیں رہے تھے، اس کی وجہ عید کے دنوں میں جیسا کہ آپ نے لاسٹ ولاگ میں دیکھا تھا 400 روپے کلو ٹماٹر ملے تھے، تو پیاز کی بھی کچھ اس قسم کی ہی صورتحال ہونے والی تھی۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ جو کام ہوتا ہے اس کو کریں، پیاز جو ہے ہم لوگ بعد میں ایڈ کر لیں گے، کیونکہ اس کو بھی بس موٹا موٹا گرائنڈ ہی کر کے ڈالنا تھا۔ اور پیاز ویسے بھی ٹکیوں میں آن دا اسپاٹ ہی ڈلتا ہے، آپ پہلے ڈالیں گے تو وہ پانی چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے ٹکیاں خراب ہونے کے چانسز 200% بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی آپ بھی نہ کیجیے گا، یہ بھی ایک ٹپ ہے، کیونکہ بڑی عید پہ سبھی لوگ چپلی کباب ضرور بناتے ہیں، اس کو ثواب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے اور لازمی کیا جاتا ہے، قیمے کے چپلی کباب بھی بناتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید کے موقع پر باہر جگہ جگہ لوگ یہ مشینیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پر کے جی کے حساب سے چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ مسئلہ بھی حل ہے۔ طیب ابو جو ہیں وہ باہر ہوتے تھے، سعودی عرب ہوتے تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنی زندگی کے 35 سال گزارے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، فیملیز نہیں موسٹلی لوگ لے کے جاتے، طیب ابو بھی نہیں لے کے گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنی سہولتوں کی خاطر جو چیزیں لے رکھی تھیں وہ ہمارے بہت کام آ رہی ہیں، اور اوبویسلی وہ یہاں پر بھی بیچتے تھے۔ تو یہ مشین ان مشینوں میں سے ایک ہے، یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ باہر کی ہے، لیکن ہر سال ہم اسی سے قیمہ نکالتے ہیں، بہت کام دیتی ہے۔ میں نے پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی مشین نہیں دیکھی، ہوگی بھی تو کوالٹی میں بہت لو ہوگی، اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، ساری یہ آگے کا جو اس کا پورشن ہے سارا سٹیل کا ہے، تو نہ اس کو زنگ لگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، یہ بہت یوزفل ہے، ہمارے بہت کام آتی ہے۔ ہمارے تو اکثر نیبرز بھی آتے ہوتے ہیں کہ ہمیں قیمہ نکال دیں، تو اس طرح سے ہم لوگ ان کی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈسک ہوتی ہیں جس میں قیمے کا حساب ہوتا ہے کہ آپ نے موٹا قیمہ نکالنا ہے، درمیانے سائز میں نکالنا ہے یا باریک نکالنا ہے۔ اس وقت ہمیں موٹے قیمے کی ضرورت ہے، کیونکہ کباب میں جو ہے موٹا قیمہ جاتا ہے، اور اگر آپ نے سالن بنانا ہے اس میں بھی موٹا موٹا قیمہ ہی چاہیے ہوتا ہے، تو ہم موٹے والی سلائڈ یوز کرتے ہوئے یہ قیمہ نکال رہے تھے۔ چربی بھی ساتھ میں ایڈ کی تھی، کیونکہ کبابوں میں چربی بھی جاتی ہے، ادروائز کباب جڑتے نہیں ہیں، کھل جاتے ہیں۔ میرے تو چربی جانے کے باوجود بھی بھائی کھل ہی جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ابھی شاید ایکسپیرینس نہیں ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں بنا رہی ہوں، لیکن ہر بار کھل ہی جاتے ہیں اور ڈانٹ پڑتی ہے بھائی تمہیں ابھی تک بنانے نہیں آئے۔
تو یہ مسئلہ اور آپ لوگوں میں سے کس کس کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے، اور اس کے لیے کوئی ریمیڈی بھی بتانی ہے۔ یہاں پر جی عمر صاحب کو میں کھانا دینے چاہ رہی تھی کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کل میں نے آلو اور گوشت بنایا تھا، کل نہیں بلکہ صبح میں ہی بنایا تھا، کل نہیں بنایا تھا۔ آلو اور گوشت بنایا تھا، جو گائے کا گوشت ہے اس کے ساتھ آلو یہ بنائے تھے۔ اور آپ چیک کریں اتنے میں موسم اتنی جلدی بدل گیا تھا، بارش ہوئی ہے بڑی سپیڈ سے، ہوا چلی ہے، سارے بادل لے گئی اور بس یہ بادل بچے تھے۔ لیکن ماشاءاللہ آسمان بہت صاف ستھرا اور بہت بلو سا ہو گیا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ ایک سین ہی اپنا، اس کا اپنا ہی مزہ ہے اس سین کا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سا ویدر ہو گیا تھا، تو ہم نے پلان کیا کہ کیوں نہ اب ہم لوگ باہر جائیں، لیکن ہمیں ڈر تھا اس چیز کا کہ کہیں باہر پانی نہ کھڑا ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے باہر پانی نہیں کھڑا تھا۔ یہاں پر ایک بہت ہی فیمس جگہ ہے سموسوں کی، اس کو ٹالی کے سموسے کہتے ہیں، جگہ کا نام آئی تھنک ٹالی ہے۔ اکاڑا کی نہر کے دوسری طرف جو ہے یہ سموسے والا ہے، اس کو گاؤں لگتا ہے، گاؤں کی لوکیشن میں ہے، آج آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے۔ تو بڑی ہی پیاری جگہ ہے، بڑا نیچرل سا ماحول ہے، ارد گرد گاؤں، گائیں، گھاس، گوبر بس یہی سب کچھ ہے۔ آپ لوگوں کو میں وہ بھی دکھاؤں گی۔ تو جی یہاں پر ہم لوگ جانے لگے تھے، احمد اور حور آگے بیٹھ گئے تھے، فاطمہ میرے ساتھ پیچھے تھیں۔ تو ہم لوگ یہاں سے جانے کے لیے نکلے تھے، آلموسٹ ہمیں 10 to 15 منٹس لگے تھے۔ اکاڑا کو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گاؤں ہی گاؤں لگتے ہیں، تو یہاں سے گاؤں تک جانا بہت ایزی ہے۔ یہ ایک نرسری تھی، اس کے پاس سے ہم لوگ گزرے تھے، بہت ہی پیاری تھی، ادھر بڑے پیارے پیارے پھول تھے، بڑے پیارے پیارے پودے تھے، کیونکہ بارش ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری جو ہے بہت زیادہ کھل گئی تھی۔ یہ درخت سفیدے کے لگے ہوئے ہیں، یہ ریلوے اسٹیشن ہے، ریلوے ٹریک ہے، اس کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس وقت جو ہے ایک اپنی ہی بیوٹی تھی اس جگہ کی، جو کہ شاید پہلے کبھی بھی نہ مجھے فیل ہوگی تو ضرور، لیکن مجھے کبھی فیل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب کہتے ہیں نا انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو باہر کے مناظر بھی بہت اچھے لگتے ہیں، یا شاید ایسی کوئی وجہ ہو۔ تو اینی ہاؤ یہ سب کچھ کرتے کرتے وہاں جاتے جاتے جو ہے ہمیں آلموسٹ مغرب ہونے کو ہو رہی تھی، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم مغرب سے پہلے پہلے فری ہو جائیں، کیونکہ وہ گاؤں والا ایریا ہے اور وہاں سے جلدی نکلنا ضروری تھا۔ آپ لوگ سن سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورج بہت ہی پیارا لگ رہا تھا غروب ہوتا ہوا۔ تو سورج اپنا کام کر رہا تھا، ہم اپنا کام کر رہے تھے، ہم نے سپیڈ پکڑی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جلدی جلدی سے پہنچ جائیں، تاکہ ہم لوگ کھا کے ہم نے وہاں سے واپس بھی آنا تھا۔ تو روڈس چیک کریں ذرا آپ، ان لوگ جو ہیں آج عید کا 3rd ڈے تھا، کچھ لوگ جا رہے تھے، کچھ لوگ آ رہے تھے، بس اسی طرح سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں راستے میں نہر بھی آنی ہی آنی تھی، آپ نہر چیک کریں، عمر نے نہر کی طرف بائک موڑ دی تھی، مجھے نہر سے بہت ڈر لگتا ہے، آپ لوگ سب کو اب تو یہ بات یاد ہو گئی ہوگی، میں ہر بار بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں ذرا یہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ سپیڈ بہت زیادہ پانی کی ہوئی تھی، نہر بالکل اوور لوڈڈ ہوئی ہوئی تھی، کیونکہ بارشیں ہو رہی تھیں، بارشوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر نہریں فل ہو جاتی ہیں، تو نہر میں بہت سپیڈ سے پانی جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کی آواز بھی بڑی خوفناک تھی۔ تو جی دیکھیں سائڈ پہ ساتھ ہی گاؤں سٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گنا جو ہے، گنے کے انہوں نے چھلکے وغیرہ پھینکے ہیں، گائیں 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 ہیں یہاں پہ ساری، گوبر اور یہ سب کچھ ایسے ہے، لیکن اس جگہ کی بھی ماشاءاللہ ایک اپنی ہی بیوٹی، اپنا ہی سکون ہے، ایک نیچرل ہے چیز یہاں پہ۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے بچے جگہ جگہ پہ کرکٹ کھیل رہے تھے، اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی نہر ہے جو کہ میں اکثر آپ کو دکھاتی بھی ہوتی ہوں۔ یہاں پر بھی تمباکو کے کھیت آنے والے تھے، وہاں پہ انہوں نے نا تمباکو خشک کر کے جو ہے وہ لٹکایا ہوا تھا تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے۔ مجھے ایسا اس بارے میں اتنا نالج نہیں تھا، لیکن میں نے عمر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ دیکھنے میں بڑی ہی عجیب سی چیز لگ رہی تھی، آگے آئے گا میں ایرو کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کو واضح کرنے کی کوشش بھی کروں گی۔ یہ دیکھیں تو جو ہے یہ انہوں نے تمباکو خشک کرنے کے لیے یہاں پہ ڈالا ہوا تھا، اس کی خوشبو بڑی پیاری پھولوں کی پودینہ جیسی آ رہی تھی، مجھے لگا یہاں شاید کسی نے پودینہ لگایا ہوا ہے، لیکن یہ تمباکو تھا، تمباکو کے کھیت تھے۔ یہاں پر جو ہے یہ لوگ تمباکو کو ڈرائی کر کے اس کی پھر نیکسٹ جو بھی پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے سائڈ پہ سارے گاؤں ہی گاؤں ہیں، بالکل کھیت ہیں، کھلی جگہ ہے، لوگ جو ہیں دیہات کا سارا سین ہے یہاں پہ۔ یہ جگہ بہت ہی پیاری، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ انسان جب شہری زندگی سے تنگ آ جائے، تھک آ کے نا، تو میرے خیال سے اس کو اس طرف آ جانا چاہیے۔ تو بڑا پرسکون ماحول ہے یہاں کا۔ تو جی فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے تھے، اندر چکے جگہ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ باہر ہی چیئرز رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گاڑیاں وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ سموسے کھانے آئے ہیں، اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گاڑیوں والے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ سموسے وغیرہ کھانے کے لیے، تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے، سموسے ہوتے ہیں، جلیبیاں ہوتی ہیں اس کے پاس،
اور سموسے بالکل تازے نکال کے دیتے ہیں، یہ فوراً کے فوراً، ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے لیکن چیز آپ کو فریش ملتی ہے۔ یہ ہم سے آگے بھی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، یہ لوگ بھی یہاں پہ سموسے ہی کھا رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیک بھی کروائے تھے۔ وہ سامنے بالکل مسجد بھی ہے اور یہاں پہ بے شمار چھوٹے چھوٹے سے پودے بھی لگے ہوئے تھے، اس سائڈ پہ کھیت تھے پتہ نہیں کس چیز کے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی یہ ساری چیزیں۔ تو جی یہاں پہ عمر صاحب جو ہیں وہ چیئرز وغیرہ ارینج کر رہے تھے، ارینج کرنے کے بعد اب ہماری باری آ چکی تھی، سموسے لے آئے تھے عمر، 2 میں نے لیے تھے، 2 عمر نے لیے تھے، تو عمر صاحب میرے لیے بیچ میں ریڈ والی چٹنی ڈلوا کے لائے تھے کیونکہ انہیں پتہ میں ریڈ چٹنی کے ساتھ کھاتی ہوں، بغیر ریڈ چٹنی کے میں نہیں کھاتی، تو عمر میرے لیے ریڈ چٹنی ڈلوا کے لائے تھے۔ بچے جو ہیں یہ کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، اکثر ضائع بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ انہیں اپنے ساتھ ہی شیئر کروائیں، اگر کم پڑ گئے تو پھر اور لے آئیں گے، چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی کم لے لو، جیسے ضرورت ہو اس کے مطابق اور لے آؤ۔ بچے شور مچانے لگے، جی پاپا آپ کوک نہیں لے کے آئے، تو پھر اس کے بعد عمر گئے تھے کوک لے کے آئے تھے جو کہ انہیں ہاف آف کرنے کو دی تھی، جو کہ انہوں نے ہاف آف تو نہیں کی، البتہ ہم سے ہم ہاف آف ضرور کروا لی تھی۔ تو احمد صاحب اپنی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا یہاں پہ ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور حور جو ہیں وہ اپنے پاپا کے ساتھ کھا رہی تھی۔ فاطمہ میری گود میں سو رہی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد ان لوگوں نے اتنا شور ڈالا کہ وہ بھی اٹھ گئی، پھر اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں رہ گئی ہوں اس سارے کام سے، اس ساری شرارتوں سے، پھر وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ سموسے کھانے لگے۔ یہاں پہ میں فاطمہ کو سموسے میں سے آلو نکال کے کھلا رہی تھی اور وہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھا رہی تھی۔ اگر آپ لوگ اکاڑا یا اس کے آس پاس کی لوکیشن میں رہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور چاہیے گا، ٹالی کے سموسوں والا اس کو کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، تو جو ہے بہت ہی مزے کے اس کے سموسے ہوتے ہیں، بڑے ریزنیبل ہوتے ہیں۔ آئی تھنک یہ 4 سموسے ہمیں 200 میں پڑے تھے اور کولڈ ڈرنکس علیحدہ۔ تو یہاں پر آپ چیک کریں کہ بالکل شام ہو گئی، سورج غروب ہو چکا تھا، اذان بھی بالکل شروع ہونے والی تھی، تو میں نے عمر سے کہا کہ جلدی کریں کیونکہ عید کے دن ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ وغیرہ ہو سکتا ہے، ساتھ میں رات ہو رہی ہے، روڈز کھلی ہیں اور ٹریفک کافی زیادہ تھی اس طرف، تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ جلدی جلدی یہاں سے نکلیں اور نکل کے پھر آگے شہر کی طرف جا کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بادل آپ دیکھیں اس طرف سے دوبارہ آنے لگ گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ دوبارہ سے بارش کا کوئی سین بنے گا، لیکن ہوئی نہیں تھی، موسم بہرحال بہت اچھا رہا تھا، ہوا چلتی رہی تھی، چاند دیکھیں سامنے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک جگہ آئے گی بھی، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیں کھلا سا میدان ہے اور وہ سامنے اتنے سارے جو ہیں وہ جانور بندھے ہوئے ہیں۔ تو عمر مجھے بتا رہے تھے، کہتے کہ یہ لوگ ہم لوگوں سے بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں کیونکہ جو ان کے جانور ہوتے ہیں یہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور یہ کھربوں روپے کے جانور لے کے اس طرح کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بکریاں، گائیں، بھینسیں، ظاہر ہے جن کی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ ان کا دودھ بھی بیچتے ہیں، قربانی جب لوگوں نے کرنی ہوتی ہے بڑی عید کے موقع پہ، وہاں پہ یہ لوگ اس کو جو ہے ان کو بھی بیچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاکھوں روپے میں بکتی ہیں، اور جب یہ گائیں بچے دیتی ہیں وہ بونس ہوتا ہے۔ تو عمر مجھے ان کی یہ سٹوری بتا رہے تھے۔ واپسی پر بھی آپ نہر چیک کریں، فل جوبن پہ ہے، بالکل اوور فلو ہونے والی تھی۔ تو جی یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ سارے اکاڑے کا کوڑا یہاں پہ لاگے پھینکا جاتا ہے اور یہاں پہ وہ خود ہی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔ رات ہو چکی تھی تو عمر صاحب نے پوچھا کہ اب گھر جانا ہے، اس سے پہلے کچھ کھانا ہے تو بتائیں، بچے کہتے ہیں ہم نے گول گپے کھانے ہیں، تو یہ راستے میں ایک پوائنٹ تھا، یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے جو ہے گول گپے کھائے، بڑے مزے کے تھے۔ یہ جو ہم پانی اس میں کھٹا ڈال رہے ہیں اس میں بالکل بھی ٹاٹری نہیں تھی، املی اور آلو بہارے کا پانی تھا، اور یہ واقعی بڑا میٹھا میٹھا سا تھا، اس کو کھا کے گلا نہ خراب ہونے کا جو ہے وہ سین تھا، لیکن میرا پھر بھی ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو گرم ٹھنڈا ہونے سے شاید ہوا تھا، بچے اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہے۔ تو ہم نے مکس گول گپے بنوائے تھے، میٹھی چٹنی اس میں ڈلوائی تھی، بچوں نے بڑے شوق سے کھائے، ہم نے بھی بڑے شوق سے کھائے، بہت ہی مزے کے تھے۔ تو عید پہ ایسے ہی چھوٹی موٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو سیلیبریٹ کیا کریں، ضروری نہیں آپ کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ہی عید اچھی ہوگی، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرتے ہوئے، بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ عید کو بہت زیادہ خوبصورت اور یادگار بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بلاگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔